اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں پارہ 44ویں آیت 44 سورہ الدخان شروع کریں گے آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سب پڑھ لینا. حوامیم کا سلسلہ جاری ہے. مضامین آپس میں ان کے بندے ہوئے. یہ 7 صورتیں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ حامیم سے جن کا آغاز ہے. اساتذہ کا بڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مکی مضامین تمام کے تمام قرآن کے جو ہے ان کے اندر ایک پریسی کی شکل میں موجود ہے. تو آپس میں کافی ان کا ربط اس طرح ہے جیسے پیچھے سے ہم چلے آ رہے ہیں. ایک مختصر صورت ہے اور مکی دور ہونے کے حوالے سے آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حالات کفار کے جو ہے وہ پیش آ رہے تھے. وہ نقشہ ذہن کے اندر موجود ہونا چاہیے. حامیم قسم اس کتاب واضح کتاب المبین. قسم ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. میں ضمنی سی بات کروں گا. عربی لٹریچر میں عربی گفتگو کے اندر قسم کے 2 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو اپنی بات ثابت کرنا, دوسرا توجہ حاصل کرنا کہ آپ کی توجہ آپ جب کیجیے. آپ جب والکتاب المبین تو اگر آپ کی توجہ ہو تو کہ وہ خاص بات آنے والی ہے, خاص موضوع آنے والا ہے. تو قسم ہے اس کتاب واضح کی. واضح مطلب المبین مطلب جو خود بھی واضح ہے اور چیزوں کو واضح کر دیتی ہے, چیزوں کو کھول دیتی ہے, چیزوں کو واضح کر دیتی ہے. ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں, یعنی کہ لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں. اس کے اندر ہم نے اس کو اتارا اور وہ آپ جانتے ہیں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک رات میں اتری. اس کی انڈیکیشن ہمیں اس کے عربی کے استعمال سے پتہ لگتی ہے کہ انزال لفظ انزلنا, انزال لفظ استعمال ہوا. انزال کا مطلب ہوتا ہے فوری ایک ہی باری میں اتار دیا. تنزیل جب آہستہ 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 اتارا جائے اس کو. تو یہاں پر بتایا کہ اس کو ایک رات میں اتار دیا ہم نے لوح محفوظ سے عرض سماوی تک. فی لیلۃ مبارکۃ, برکت والی رات. برکت کا موضوع جو ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں اس کو کلیئر کرنے کی. برکت کے اندر 2 چیزوں کا معنی جو ہے برکت کے اندر موجود ہوتا ہے. تھوڑے کا بہت ہو جانا, جیسے ایک آدمی ہے, 2 آدمی ہم سائے میں رہ رہے ہیں, دونوں کو 15,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے, حالات بھی ایک جیسے ہیں, اولاد بھی ایک جیسی ہے. ایک کا اس 15,000 میں گزارا ہوتا ہے, ایک کا اس 15,000 میں گزارا نہیں ہوتا. تو اس کا گزارا ہو رہا ہے, اللہ نے اس کے مال میں برکت رکھ دی ہے, اس کے مال میں بڑھوتری کر دی ہے. تھوڑا جو ہے وہ بہت ہو گیا اس کے لیے. اور دوسرا کسی کے اندر سے اس کا اچھائی اور اصل جوہر باہر نکالنا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے. انسان کے اندر سے اس کی اچھائی کا, نیکی کا جوہر باہر نکالتی ہے. اس کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, ایک انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے, یا اچھا مسلمان بننے کے لیے جو جوہر ہر ایک کے اندر موجود ہے وہ اللہ اپنی برکت سے اس کو باہر نکالتا ہے.
تو فرمایا کہ یہ رات بڑی برکت والی ہے کہ اس میں اچھائی کے جوہر جو ہے باہر نکلتے ہیں اور تھوڑے کا بہت ہو جانا اس کے اندر ہمیں بتا رہا، اور ہم ہیں کیا سنانے والے منذرین۔ اب ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں خاص حفاظت کا بندوبست کیا گیا، اور چونکہ اس کے اندر برکت ہے، تھوڑے کا زیادہ ہو جانا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا حکم ہے تاکہ لیلۃ القدر میں جو دعائیں ہم کریں وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، چونکہ برکت والی رات ہے ہر چیز کی بڑھا دیتی ہے، اور اس میں وارننگز بھی ہیں، منذرین وارن کرنے والے۔ اس میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سو فرقہ فیصلہ کر دینا، ڈیلیگیٹ کر دینا، کسی کے ڈیلیگیٹ کو اردو میں کیا کہیں گے، کسی کے ذمہ کر دینا یا کسی کے اوپر حوالے کر دینا، تفویض کر دینا۔ تو اس میں قرآن کے اترنے کے علاوہ لیلۃ القدر کے اندر باقی معاملات جو ہے وہ بہت سارے کل عمل، سارے معاملات جو لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں، ہر قسم کا فیصلہ، زندگی، موت، بیماری، صحت، بیٹا بیٹی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر دعائیں کی جائیں، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جانتے ہیں کہ قدر کا جو معاملہ ہے، تقدیر کا جو معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدر کو صرف ایک چیز تبدیل کرتی ہے اور وہ ہے دعا۔ لہذا اس میں بہت زیادہ اس رات کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، اس رات کو بہت زیادہ اس کے اندر عبادت کرنے کی اور دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، کہ فرمایا کہ اس میں اور بھی کام ہے جانچے ہوئے جو تفویض کیے جاتے ہیں، حکم ہو کر ہمارے پاس سے، اور ہم ہیں بھیجنے والے۔ انا کننا مرسلین، ہم ہمیشہ بھیجنے والے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر ہمیشہ سے موجود تھی۔ قرآن تو درمیان میں ایک وقفے میں آیا نا، ایک لیلۃ القدر میں آیا، لیکن یہ جو معاملہ تھا، یہ حساب کتاب کا یا پورے سال کے معاملات کے تفویض کرنے کا، یہ ہمیشہ سے لیلۃ القدر کے اندر موجود رہا ہے، یہ اس کے اندر، اور قرآن کے علاوہ بھی باقی معاملات جو ہیں وہ مسلسل چلتے رہے اس کے اندر۔ مہر سے تیرے رب کی وہی ہے سنتا جانتا، یہ اس کی بڑی رحمت ہے، رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وہ یہ انداز جو ہے رحمت من ربک، یہ انداز اس طرح ہے کہ بہت بڑا رحم کرنے والا، اور رحمت تو اس کی رحمت اور محبت کی یہ ایک نشانی ہے، یہ لیلۃ القدر جو ہے، اور جو کچھ اس نے بھیجا، قرآن بھی ہو سکتا، یہ سب اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی ہے سنتا جانتا۔ رب آسمانوں کا، زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے، اگر تم کو یقین ہو۔ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، جلاتا ہے اور مارتا ہے رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ بل ہم فی شک، اب یہ لوگ ہیں شک میں، دھوکے میں، یلعبون، جب کسی کام میں آپ کو شک پڑ جائے، کسی بھی کام میں، تو کیا پھر اس کو آپ سیریس لیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے، بے پرواہ ہوتے ہیں اس کی طرف سے، آپ کو ایک شک پڑ گیا۔ تو کیفیت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ
شک پڑ ان کے دلوں میں شک آ گیا ہے، لہذا اب یہ بے فائدہ چیزوں کے اندر مصروف ہو گئے، اس معاملے کے اندر ان کے دل میں شک آ گیا ہے۔ اس میں ایک چیز جو میں درمیان تھوڑی سی میں سے مس ہو گئی، میں دوبارہ ذرا آپ کے سامنے سنا دوں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنا چاہو، کنونس ہونا چاہو۔ اب یہ کس بات پہ کنونس کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر آسانیاں کیا ہیں؟ ليلۃ القدر کے اندر یا رمضان کے اندر بڑی آسانی انسان کے لیے کیا ہے؟ شیطان بند۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تمہارے لیے بہت ساری آسانیاں ہم نے باندھی ہوئی اس ليلۃ القدر کے ساتھ کہ اس میں تمہیں شیطان نہیں تنگ کر سکتا، صرف تمہارا اپنا نفس ہے۔ اب تم اس کے ساتھ آسانی سے مقابلہ کر لو، تو اس میں ہم نے تمہاری اور سے نہیں، اگر تمہیں یقین ہو۔ سو دھوکے میں ہیں، لہذا کھیلتے ہیں، چونکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، عقل استعمال نہیں کر رہے، لاجیکلی بات کو سوچتے نہیں ہیں، سن رہے نہیں ہیں، شک میں پڑ گئے، لہذا وہ بے فضول باتیں کر رہے ہیں، بے فائدہ کام کر رہے ہیں۔ سو تو راہ دیکھ جس دن کے لاوے آسمان دھواں سری۔ ارتقاب کہتے ہیں کسی امید سے کسی انتظار میں نہ، کہ آپ ایسے انتظار میں کہ آپ کو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اس طرح کا انتظار کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو دخان سرخ رنگ کا یا گہرے رنگ کا دھواں، دخان کے اوپر یہاں پہ جو ہے سورہ کا نام بھی اسی پہ ہے، اور دو رائے ہیں مفسرین کی، دونوں بڑے مفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی، کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت آسمان میں بالکل ایک دھواں کی کیفیت ہوگی، یا تو گہرا دھواں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب مکہ کا قحط ہم نے دیکھا، جب مکہ میں قحط آیا تو اس وقت آسمان بالکل اللہ کہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ واقعتاً دھوئیں سے بھرا ہوا تھا یا ہماری کمزوری کی وجہ سے، جو مطلب ہماری آنکھیں سے دھلا گئی تھی، یا کیا معاملہ تھا؟ تو دونوں رائے اس میں موجود ہے کہ یہ وہ وقت بھی اس کو یاد دلایا جا سکتا ہے، اور آگے آپ جا کے دیکھیں گے تو عبداللہ بن مسعود کی تھوڑی سی رائے کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ اس سے مطابقت کھاتی ہیں، لیکن یہ بہرحال یہ دو رائے ہیں۔ تو درا دیکھ جس دن کے لاوے آسمان دھواں سری، جو گھیر لے لوگوں کو، یہ ہے دکھ کی مار، یہ دکھ کی مار، یہ لوگ خود کہیں گے کہ یہ ہے دکھ کی مار، عذاب الیم، اے رب کھول دے ہم سے یہ آفت، ہم یقین لاتے ہیں۔ اب قیامت میں تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، قیامت میں تو یہ معاملہ کھولی نہیں جا سکتی۔ کہاں ملے ان کو سمجھنا، اور آج کون پر رسول کھول سنانے والا۔ اب یاد دہانی کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت یاد دہانی کا کیا فائدہ ہے کہ یہ کچھ ٹھیک ہونے والے تو ہے نہیں، جب ایک رسول جو کھول کے باتیں بتا رہا تھا اس کی بات یہ نہیں سمجھے، نہیں سنی۔ ایک یہاں پہ آپ غور کریں حمامین کے اندر جو ہے نا، خاص طور پہ دیکھیں، آپ دیکھیں آیتیں کس طرح آ رہی ہیں۔ آپ ذرا ذہن کے اندر مکی دور لے کر آئے اور کافر ذہن میں لے کے آئے، جو بالکل کان بند کیے ہوئے، ذہن بند کیے ہوئے، نہیں پاس کی بات نہیں سن رہے۔ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بین، ٹک 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 ٹک، اوپر تلے مطلب چوٹیں ماری جاتی ہیں انسانی ذہن کے اوپر، اس طرح کا مزاج آپ دیکھیں کہ اس طرح ٹک 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 ٹک، ایک سے ایک بات، کبھی ایک بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا جواب گھڑنے کی ہوتی نہیں، تو ایک بات اوپر سے اور، ایک بات اوپر سے اور، ایک بات اوپر سے اور، اس طرح ان کے اوپر ہم سائیکالوجی کی زبان میں جو ہے نا، جس سائیکالوجی کی زبان میں سے کہتے ہیں کہ بند بندے ہوتے ہیں نا، پانی کا بند ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بمباری کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، اتنی انفارمیشن اس کو پھینک دینا کہ ایک دم کسی کو بند جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ساری انفارمیشن جو ہے وہ اندر گھس جاتی ہے۔ اس طرح مگر ٹک 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 بار بار ایک ایک بات جو ہے نا، بار بار چھوٹی چھوٹی بیر کے اندر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ مکی صورتوں کی خاصیت ہے۔
پھر اسے پیٹ پھیری اور کہنے لگا سکھایا ہے باولا. یہ بڑا مزدار جملہ ہے. ثم تولوا عنہ، اسے انہوں نے کمر پھیر لی، پہلو پھیر لیا. وقالو معلم، معلم ہے، سکھایا ہوا ہے. مجنون، دیوانہ ہے، کسی کا سکھایا ہوا. اب یہ بات دیکھیں، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. آپ کا جملہ دیکھیں کہ اگر یہ مجنون ہے تو سکھایا کس نے دیا؟ پھر سیکھ، اور اگر سکھایا ہوا ہے پھر مجنون کیسے؟ بے تکی مطلب آگے سے باتیں نہیں، لاجیکل باتیں، لاجیکلی سوچ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. اور پھر ایک اور بڑی مزیدار بات کہ اگر سکھایا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی سکھایا ہوا ہو سکتا ہے. اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھایا ہوا ہے، آپ نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے کسی عیسائی سے سیکھا ہو، کسی یہودی سے سیکھ کے آ گیا، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ بھی تو سکھا سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کا جو رویہ ہے کہ یہ سیریسلی لاجیکلی اس بات کو غور ہی نہیں کر رہے، اس کے اوپر خود ہی کنٹراڈکٹری باتیں کرتے جا رہے ہیں. ہم کھولتے ہیں عذاب تھوڑے دنوں پھر وہی کرتے ہیں. ادھر سے یہ عبداللہ مسعود کی رائے جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط لگتی ہے. یہاں پہ کوئی کہتے ہیں کہ ورنہ قیامت کا عذاب تو نہیں کھلے گا، وہ تو جو وقت ہو گیا ختم ہو گیا. اللہ عذاب کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ پھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ. یہ بھی اللہ کی مطلب رحمتوں میں سے ہے. اور ایک لحاظ سے یہ تمام حجت بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے کہتا ہے قرآن میں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میری نشانیاں دیکھو. اللہ پوچھے گا میری نشانیاں ہیں کہ میری نشانی نہیں دیکھی تم نے؟ اللہ کہے گا میں نے رسول بھیجے، رسول نہیں دیکھے، ان کی نہیں سنی تم نے. پھر اللہ کہے گا میں نے کتابیں بھیجی، تمہیں کتابیں نہیں پڑھی. پھر اللہ کہے گا میں تمہیں سختیوں میں پکڑا، تم پہ عذاب بھیجے، تمہیں وہ دیکھ. آپ دیکھیں کہ 4 شیٹ آہستہ 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 بڑھتی جائے گی تو تمام حجت ہو جائے گا. سزا بھی اسی حساب سے چل پڑے گی کہ تم نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. تو یہ دونوں مقاصد اس کے اندر واللہ عالم. جس دن ہم پکڑیں گے، ہم بڑی پکڑ، ہم بدلہ لینے والے ہیں. یا یہ مضمون ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں. انہوں نے ذہن ایک فائنل بنا لیا ہے تو ہم بھی ایک ساتھ پکا ذہن ایک بنا لیں گے. اب اس کی مماثلت دیکھیں حضرت موسیٰ کے حالات کی، حضرت موسیٰ کی قوم کی، فرعونیوں کی قوم کی، قریش مکہ کی اور نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی مماثلت دیکھیں. یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو 9 نشانیاں، 9 بار بار عذاب اس کے اوپر آئے فرعون کے اوپر، اس سے بھی یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے زیادہ مضبوط لگتی ہے کہ یہ جو قحط ڈرایا یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. اور جان چکے ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آیا ان پاس رسول عزت والا کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے، میرے والے کر دو خدا کے بندے. میں تم پاس آیا ہوں بھیجا معتبر، لکم رسول، لکم کا مطلب آپ کے لیے. لہذا تم وہ بندے جو ہیں وہ میرے والے کر دو. یہ بات ہوئی پیغمبر کی اور فرعونیوں کی. اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل میں، لاتا ہوں تم پاس ایک سند کھلی. تو جو رویہ آج مشرکین عرب کا تھا وہی رویہ فرعون کی قوم کا بھی تھا. وہ بھی کہتے ہیں یار یہ ایسے بیوقوفیاں، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسے نیوسنس سی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ بتایا کہ تم اللہ کے سامنے بڑائی مت دکھاؤ، اور میں تمہارے سامنے بالکل ایک واضح اتھارٹی، ایک سلطان، ایک دلیل لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں، ایک واضح دلیل. اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی اس سے کہ مجھ کو سنسار کرو. یہاں سے میں نے کہا نا کہ جس طرح یہ قرآن پورا ایک نقشہ کاری. آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون نے کہا کہ اپنے دربار والوں کو کہا کہ بھائی اس کا میں مارنے کے بعد بس کرتا ہوں، اس کو پھر میں ہی مارتا ہوں. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ کی شاید رجم کا حکم دیا ہو کہ ان کو سنسار کیا جائے. اس کے جواب میں نے کہا کہ
قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم تاریخ کے اس حوالے سے چلیں. وہ ضرورت کے تحت، موقع کی مناسبت کے تحت. اس وقت بیک گراؤنڈ میں شاید کیا ہو رہا ہوگا کہ ابو جہل اور باقی سارے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے منصوبے بنا رہے ہوں گے. جس طرح فرعون نے کہا کہ جی میں تو اس کو مارتا ہوں، میں رجم کرتا ہوں، اس کو میں اس کو سنسار کرتا ہوں. تو یہ در پردہ کہا کہ میں اس رجم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایسے حالات تیار ہوتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی پناہ میں آئیں گے، آپ بھی اللہ کی پناہ میں دعا کریں، اللہ کی پناہ میں. اور اگر تم یقین نہیں کرتے مجھ کو تو مجھ سے پرے ہٹ جاؤ. نہیں مانتے تو مجھے اکیلا چھوڑ دو. کیونکہ اگر تم پیغمبر کو مارو گے یا مارنے کی کوشش کرو گے تو یہ جرم جو ہے نا، یہ وہ خطرناک ہو جائے گا تمہاری. تو تم اگر میری بات نہیں ماننی، تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو. پھر پکارا اپنے رب کو کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں. دیکھیں پیغمبروں کی گفتگو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کو ہر جگہ بڑا غور کیا کریں، بڑا غور. یہاں پہ پیغمبر نے کو ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کا سلسلہ جاری نہیں کیا کہ جی نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. بس صرف اتنا کہا کہ یہ مجرم لوگ. اتنی بات جو ہے وہ پیغمبر نے کر دی. پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو. اب اس کا رسپانس اللہ تعالیٰ نے درمیان کی باتیں چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے رسپانس کا بتایا کہ پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو اور بتا تمہارا پیچھا کریں گے. اب دیکھیں مماثلت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا گیا کہ نہیں پیچھا کیا گیا. دونوں مطلب دیکھیں مماثلت کس طرح چلتی. اور بتا تمہارا پیچھا کریں گے. اور چھوڑ جا دریا کو تھم رہا، البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں. وَتْرُک ترک کر دے البحر رہوًا، جس حالت میں ہے ساکن جہاں پہ ہے وہاں پہ. یہ نہیں کہ آپ نے عصا ماری اور دریا پھٹا اور آپ پرے پار گئے اور پھر آپ نے عصا ماری اور دریا کو بند کر دی. نہیں، جس حالت میں ہے آپ اس طرح کر کے آپ آگے نکل جائیں. اس کے پیچھے لشکر کا بندوبست جو ہے وہ ہم کر دیں. کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر خاصے. عجیب عجیب نشانیاں، بڑی عجیب عجیب. غور کریں ذرا اس پہ. کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اور کھیتیاں اور گھر بڑے خاص، بڑے وی آئی پی قسم کے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ایسے آرام اور نعمتیں جن میں باتیں بناتے تھے. خالی ان 3-4 آیتوں پہ آپ غور کریں. کسی ملک کے اندر ساری آبادی اس کیفیت میں ہوتی ہے یا وی آئی پی لوگ اس کیفیت میں ہوتے ہیں؟ تو فوج کا، فرعون کا طرز حکومت کیا تھا؟ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے طریقے سے حکومت کر رہا تھا. تو فوج لے کے نکلا تھا، عوام کو تو لے کے نہیں نکلا. تو فوج وہاں پہ وی آئی پی طبقہ تھا، ان کی خاص کالونیاں تھی، ان کے خاص باغات تھے، خاص زمینیں تھیں. وہ وہاں پہ ایلیٹ تھے. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ اس نے خاص فوجی بلایا نا کہ یہ موسیٰ بھاگ کے جانے لگا، آ جاؤ سارے بھائی. تو طرز حکمرانی سارا سمجھ آ گیا کہ وہ عوام پہ حکومت کر رہا تھا. ویسے بھی فرعونیت اس کی ساری نظر آئی رہی ہے ہمیں، لیکن ان 3 آیات سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس علاقے میں بہترین گھر ان کے پاس تھے، بہترین باغ ان کے پاس تھے، چشمے نہری ان کے پاس تھے، عیاشیاں آسانیاں نعمتیں ان کے پاس تھی. کیونکہ اٹ واز اے ملٹرائزڈ سوسائٹی جس کو وہ کمانڈ کر رہا تھا. ڈکٹیٹر ٹائپ آف ملٹری ڈکٹیٹر آپ. اس طرح وہ سب ہاتھ لگایا ہم نے ایک اور قوم. ٹوٹل اتنا کام ہم نے کیا. یہی جو اس کے فوجی ایسٹس تھے، یہ جس فوج جس کے اوپر تنطراق تھی اور یہ سمجھتا تھا کہ میں پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہوں اور مجھ سے بہت، تو ہم نے اس طرح کر کے کسی اور کے حوالے کر دیا.
اب اس کیفیت کو سمجھیں قریش کے دماغ سے. قریش اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے تھے کہ پورے عرب میں ہمارے سامنے کون آ سکتا ہے، ہماری طاقت کے آگے کون جواب دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اٹھایا، کسی اور کے ذمہ لگا دیا. اور پھر یہ نقطہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت نقطہ ہے. پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈیل. کہ ان کا جو ایک خیال تھا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اتنے بڑے طاقتور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ خدا کہتا ہے اپنے آپ کو، نہ آسمان کو فرق پڑا اور نہ زمین کو فرق. کوئی رویا نہیں ان کے دباؤ میں. اس کے اندر مفسرین کی ایک رائے ہے کہ یہ فرعون کی جو فوج مری یہ نیک لوگ تھے کہ بد لوگ تھے. فرعون کی جو فوج تباہ ہوئی یہ نیک لوگ تھے کہ برے لوگ تھے؟ برے لوگ تھے سر. فرعون کی فوج تھی، برا ہی کام کرتے برے لوگ. وہ کہ نہ ان کے آسمان روئے نہ زمین. تو اس سے کہتے ہیں ان بٹوین ایک قاعدہ سمجھ آتا ہے، مفسرین کی رائے ہے واللہ عالم، کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو پھر آسمان زمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.